بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسفرہ وائس میں خوش آمدید۔ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ منفرد واقعات اور خوبصورت کہانیاں شیئر کرتے رہیں گے، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صبر اور شکر کرنے والے تھے۔ ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند اور بڑے زمیندار تھے۔ شام کے ایک نواحی علاقے میں وہ رہتے تھے۔ مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریائے دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے۔ کوئی سوالی ان کے درد سے خالی نہ جاتا۔ ایوب علیہ السلام بہت شکر کرتے تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے تلے دب گئی۔ لٹیروں کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ان کے تمام مویشی لے کر نکل گئے۔ ان کی زمین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خود ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی۔ پھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال نہایت پریشان کن ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ کر چلے بنے، سوائے ایک بیوی علیہ کے اور کوئی ساتھ نہ رہا۔ ایک پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے کے لیے آ جاتے۔ علیہ بڑی اچھی خاتون تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا، آسودہ حالی میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان پر کڑا وقت آیا ہے تو بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ علیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے آئی۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ قریب نہیں بھٹکتے تھے تو مدد کیا کرتے؟ علیہ نے ہی ہمت باندھی اور لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی۔ دن ڈھلے جو روکھی سوکھی روٹی مل جاتی وہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ غرض آزمائش کی 18 برس اس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام صبر و شکر کرتے۔ زبان مبارک پر ہمیشہ ذکر الہی رہتا۔ 18 برس کہنے کو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ علیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تکلیفیں دور کر دے؟ قدرے ناراض ہوئے بولے، آسودہ حالی میں 70 برس گزارے، اب 70 برس اس حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو۔ علیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی، تاہم چپ ہو گئیں۔ ایک روز دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آیا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایوب نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے، بے قرار ہو گئے، رب تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا اس طرح سے ذکر کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا اسے دور کر دیا، اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تھے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارے تو ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے پیا اور نہائے تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئی، پہچان نہ پائی، انہی سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔
وہ حیران ہو کر بولی مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بھولے بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ ارے بھلی مانس میں ایوب ہی ہوں، آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا ہے۔ تب اہلیہ علیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا۔ مال، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔